Islamic Research Center. شیخ محترم، کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست ہے؟ جیسا کہ اکثر لڑکی ہیں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور جا کر نکاح جو ہے عدالت کے اندر اس میں دائر کر دیتی ہیں، حالانکہ اس میں ولی نہیں ہوتا اس میں، تو بتائیے گا اس کے بارے میں کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بہت شکریہ قاسم بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عام روٹین میں لڑکیاں نکاح کر لیتی ہیں اور اس کو معیوب اور برا نہیں سمجھتی۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرامین ہر انسان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسند دارمی میں ہے، ابن الجارود میں ہے، سنن الکبریٰ بہقی میں ہے۔ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جس کو بیان کرنے والی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل 3 مرات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بھی عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ یہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند دارمی میں ہے، سنن الکبریٰ بہقی میں ہے اور مسند احمد میں ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اور تیسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، عورت اپنا نکاح نہ کرے اور نہ عورت کسی کا نکاح کرے۔ تو یہ 3 احادیث اپنے مفہوم میں واضح ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ جو عورتیں اپنا نکاح ولی کے بغیر منعقد کروا لیتی ہیں ان کا نکاح باطل ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہے۔ ولی سے مراد کون ہے؟ ولی سے مراد عورت کا باپ ہے۔ اگر اس کا باپ زندہ نہیں ہے یا وہ ولی مرشد نہیں ہے تو اس باپ کی ولایت منتقل ہو جائے گی بیٹے کی طرف یا دادے کی طرف یا لڑکی کے چچا کی طرف، یہ منتقل ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں کاسٹ دیکھی جاتی ہے، برادری دیکھی جاتی ہے، دینداری کو مقدم نہیں کیا جاتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دینداری کو مقدم کرو۔ لیکن ہم برادری کو دیکھتے ہیں، اس کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکا دیندار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، باشرع ہوتا ہے، وضع قطع کے اعتبار سے وہ بالکل مسلمان معلوم ہوتا ہے، لیکن جس کی طرف وہ پیغام بھیجتا ہے اس بچی کے گھر والے برادری کو سامنے رکھ لیتے ہیں، مال و دولت کو سامنے رکھ لیتے ہیں، حسب و نسب کو سامنے رکھ لیتے ہیں، خوبصورتی کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس بچے کا رشتہ اس کے ساتھ منعقد نہ ہو؟ تو وہ ولی مرشد نہیں ہے، وہ سمجھدار آدمی نہیں ہے جس کے سامنے ایک ایسے نیک انسان کا رشتہ آیا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہے، نیک صالح ہے، برسر روزگار بھی ہے، اللہ نے جس طرح کی شکل اس کو دی ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس کو ہم ولی مرشد نہیں کہہ سکتے کہ وہ ولی مرشد ہے۔ اس کی ولایت منتقل ہو جائے گی اس کے بچی کے دادا کی طرف۔ اگر بچی کا دادا بھی برادری ازم پہ اڑا ہوا ہے تو پھر وہ ولایت اس کے بھائی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ بھائی بھی اڑا ہوا ہے تو وہ ولایت جو ہے اس کے چچا کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ بعض لوگ قرآن کی 2 آیات سے استدلال کرتے ہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی یہ آیت جو ہے اس میں عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، لیکن اس میں احادیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ واضح طور پہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے اور دوسری جو 3 احادیث میں نے شروع میں پڑھی ہیں وہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت جو ہے
ولا تعضلوهن ينكحن ازواجهن، تم ان کو ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. یہ ان کے ولیوں کو خطاب کیا گیا. تو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی ولی کے بغیر نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح کے انعقاد کرنے میں، نکاح کے منعقد کرانے میں. تو یہ دونوں آیات اپنے مفہوم میں جو مفہوم ان سے لیا گیا ہے واضح نہیں ہے. 2-3 احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم فیصلہ کریں تو یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. جو عورتیں ولی کے اجازت کے بغیر نکاح منعقد کراتی ہیں ان کا نکاح باطل ہے.